بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور بابرکت موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، اور اس مہینے کا تعلق سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول کی ایک خاص کیفیت وابستہ ہے۔ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی ہوا۔ لیکن ربیع الاول ہمیں صرف خوشی منانے کا نام نہیں سکھاتا، بلکہ یہ مہینہ ہمیں یہ بھی سوال دیتا ہے، کیا ہم واقعی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ اور اگر محبت کرتے ہیں تو کیا ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قوم یا ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا، یتیموں کا خیال رکھا، غلاموں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کے مقام کو بلند کیا، پڑوسیوں کے حقوق بتائے اور کمزوروں کی مدد کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ذرا غور کیجئے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن محبت کا اصل امتحان ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اگر آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے تو ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع فرمایا ہے تو ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنا سکھایا ہے تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ ربیع الاول کا ذکر آتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ذکر ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں اہل سیرت کے درمیان مختلف اقوال موجود ہیں، تاہم پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری ولادت کا دن ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شوہر تھے، بہترین والد تھے، بہترین پڑوسی تھے، بہترین استاد تھے، بہترین قائد تھے، بہترین عبادت گزار تھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے اور آخری رسول تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ یہ بہت عظیم بات ہے، یعنی قرآن میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تصویر تھی۔
قرآن صبر کا حکم دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صابر تھے۔ قرآن معافی کا درس دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے۔ قرآن عدل کا حکم دیتا ہے، آپ عدل کرنے والے تھے۔ قرآن رحم کا درس دیتا ہے، آپ رحمت والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے، انہیں پیار کرتے، ان کے ساتھ شفقت فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بوسہ دیا۔ ایک شخص نے کہا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے انہیں کبھی بوسہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ آج ربیع الاول میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں یا ناراض، کیا ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ ربیع الاول ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صدق کو اپنی زندگی میں واپس لائیں۔ اسلام نے والدین کے حقوق کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ آج اگر ہم ربیع الاول میں محبت رسول کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی سنت نبوی کی پیروی ہے۔ اپنی والدہ سے نرمی سے بات کریں، اپنے والد کا احترام کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے صدقہ و خیرات اور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نیک بندوں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ باقی کے واقعات اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔